یہ ایک ہی جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا جملہ، والا ذکر اللہ اکبر. پڑھیں اس کو ایک بار پھر پڑھیں، ایک بار پھر زور سے پڑھیں. اب واو کو ہٹا کے دیکھیں تو پہلا حرف آپ کو نظر آئے گا لام، جس کے اوپر زبر ہے. یہ لام مفتوح جو ہے یہ آتا ہے تاکید کے لیے، اللہ تعالیٰ زور پیدا کرتا ہے جی، لام تاکید زور پیدا کر رہا ہے. والا ذکر اللہ، اس کا مطلب ہے ضرور اللہ کا ذکر اکبر سب سے بڑا ہے. اللہ کا ذکر سب سے. اب اس جملے کے اندر جو چاشنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. اللہ کا ذکر ضرور، اللہ کا ذکر ضرور سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ خود بھی سب سے بڑا ہے، اس کی یاد بھی سب سے بڑی ہے. اب میں کچھ جملے جلدی سے بولوں گا، سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. نماز سے بھی بڑھ کر، روزے سے بھی بڑھ کر، زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر، حج سے بھی بڑھ کر، جہاد سے بھی بڑھ کر، ہر نیک عمل سے، ہر نیک عمل سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. دیکھیں نا پیچھے حکم دو چیزوں کا ہے بھائی. کون کون سی دو چیزیں ہیں بھلا بتائیے گا؟ نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 نماز. یہی ہے نا؟ سوال کو پوچھا تو پریشان نہ آیا کرو، جواب میں دے دیا گا. دو چیزیں کون کون سی ہیں جی؟ نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 دو چیزوں کا ذکر دیا تو آگے فرما دیا اصل چیز کیا ہے؟ اصل وہ ہے اللہ کی یاد. کچھ لوگ ایسے ہیں نا نماز پڑھ کے بھی رب کو یاد ہی نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں، ایتھے ساڈے بیلی بہت سارے بیلی ایسے ہیں جڑے بڑے پکے نمازی جی، داڑھی شریف بھی ماشاءاللہ پوری رکھی ہوئی ہے، سر تے پگڑی بھی ہے، ہاتھ چ تسبیح بھی ہے، لیکن دل میں رب کی یاد کوئی نہیں ہے. ہاں پکے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، بچپن کے نمازی ہیں، مگر رب کی یاد کوئی نہیں ہے. یہ سمجھیں اب کیا میں عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک نے اسی لیے یہاں یہ جملہ رکھا ہے. اس کا مطلب سمجھیں یہاں اس جملے کا. تلاوت کا بھی اصل مقصد بولیے گا اللہ کی یاد ہے. سمجھ آ جائے تو بول دیتا کرو، کوئی نہیں، گل اگاں پیچھے ہوگی تو میں سیدھی کر لاں گا. تلاوت کا بھی اصل مقصد کیا ہے بولیے گا، اور نماز کا بھی اصل مقصد کیا ہے. اگر 30 پارے پڑھ کے بھی، پورے 30 پارے پڑھ کے بھی اللہ کی ایک بار بھی یاد نہ آئی تو 30 پارے پڑھنے کا فائدہ ہوا؟ 5 کی 5 نمازیں زندگی بھر کوئی بندہ پڑھتا رہے، رب کی یاد ایک بار بھی نہ آئے، فائدہ ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟